اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ عید زہرا، عید سعید، عید باعظمت کو مومنین آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اس عید کی۔ یقین جانیے یہ وہ عید ہے کہ جو ہماری محبت کا ثبوت دیتی ہے، کیونکہ امام نے فرمایا شیعتنا ما یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوشی کرتے ہیں اور ہمارے غم میں غم کرتے ہیں۔ 2 مہینہ 8 دن ہم نے اس لیے غم منایا کہ ان کے گھر میں غم منایا گیا، اور اب جو سلسلہ خوشی کا شروع ہو رہا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ ان کے گھر میں خوشی شروع ہوئی، اور امام نے کہا کہ اب جو ہے سوگ کا لباس اتار دیا جائے۔ لہذا یہ عید جناب زہرا کے لیے خوشی لے کر آئی۔ اس کا نام عید زہرا رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج میں ایک اہم ٹاپک کو اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے موضوع لعنت۔ لعنت کسے کہا جاتا ہے؟ تو آئیے میں پہلے قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہو رہا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس لیے لعنت کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک لعنت ہے اور ایک رحمت ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، اللہ حج بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندوں کا کام ہے۔ لیکن صلوات ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے اے صاحبان ایمان میں صلوات بھیجتا ہوں تو تمہیں بھی صلوات بھیجنا چاہیے۔ یعنی صلوات بھیجنے میں پروردگار جو ہے، جو لا شریک ہے، وہ اس عمل میں ہمارا شریک نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ لا شریک ایک اور عمل میں ہمارا شریک ہے، وہ ہے لعنت۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لعنت ہے کیا؟ ایک سوال، کیا جو لوگ زندہ ہیں، جو دشمن خدا زندہ ہیں، ان پر لعنت بھیجی جائے گی، یا جو قبر میں موجود ہیں، جو مر چکے ہیں، جو ہلاک ہو چکے ہیں، کیا ان پر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اگر انسان مر گیا ہے تو اب اس پر لعنت نہ بھیجیے، اب اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، مر گیا بیچارہ۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
آئیے میں چند آیتیں سورہ ہجر کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ لعنت کے صحیح مفہوم کو ہم سمجھ سکیں۔ آئیے، شیطان کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب جناب آدم کے سامنے اس نے سر کو نہیں جھکایا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا قالا، اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، دیکھو تم نے آدم کا سجدہ نہیں کیا نا، تو تمہاری سزا یہ ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، میری بزم سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، کیونکہ تم مردود بارگاہ ہو۔ اچھا، نکل گیا شیطان، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ نکال دیا کہ وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، شیطان کے اوپر اب جو ہے قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی، قیامت تک شیطان پر لعنت ہوگی۔ قالا، شیطان کہتا ہے، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر میں نے 34 اور 35 پڑھی تھی، اب یہ آیت نمبر 36 سورہ ہجر کی۔ قالا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کیا کہا؟ شیطان کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار، شیطان اللہ کو رب مان رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ قال رب، اے پروردگار، فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ہمیں مہلت دے دے، زندگی دے دے، عمر عطا کر دے۔ شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکلنے کے بعد ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم قیامت تک زندہ رہیں۔ اللہ نے کہا قالا، اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت تو دی جائے گی لیکن الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ وقت معلوم کیا ہے مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور امام زمان تک شیطان جو ہے زندہ رہے گا، امام آئیں گے تو اسے جو ہے قتل کریں گے۔ امام کے ہاتھوں جو ہے امام کے زمانے میں شیطان جو ہے مارا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے شیطان نے کیا کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، اللہ نے کہا ایک وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جائے گی، لیکن کہا کہ زندگی تجھے دی جائے گی امام زمانہ کے ظہور تک، لیکن وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، لیکن لعنت جو ہوگی وہ قیامت تک کے لیے ہوگی۔ شیطان مرے گا قیامت سے پہلے، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو وقفہ ہے اس میں بھی شیطان کو لعنت پڑتی رہے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لعنت کا مستحق ہوتا ہے اسے جو ہے مرنے کے بعد بھی اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی مستحق لعنت ہے، اگر وہ قبر میں بھی ہے تو اس پر لعنت بھیجنی چاہیے، یہ قرآن کا دستور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔